مضمون ایک خاکہ ہے جو دبیل پوری کی جو مسجد ہے، مسجد بغدادیہ، مسجد بغدادیہ جو دبیل پوری میں مسجد ہے، برج کے نیچے جو ہے وہاں کے خدمت گزار جو 5 مساجد میں خدمت کیا کرتے ہیں. خدمت یہ کہ طہارت خانے صاف کرنا، ان کی خدمت یہ ہے. تو لوگ تو بڑے بڑے لوگوں پہ قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، اور کسی منسٹر پہ لکھ دیا، کسی لیکچرر پہ لکھ دیا، کسی پروفیسر پہ لکھ دیا. ایسے لوگ جو خدمت گزار ہیں قوم کے، ان پہ بھی قلم اٹھانا چاہیے، ان پہ بھی لکھنا چاہیے. تو میں یہ مضمون لکھا اور یہ منصف میں شائع ہوا. اس میں ان کی تصویر شائع ہوئی تو بہت خوش ہوئے وہ چاند بھائی پر، کہ اس کا عنوان ہی چاند بھائی ہے. نہایت مخلص اور نہایت خدمت گزار آدمی ہے. ان کی میں اعتکاف میں تھا تو ان کی خدمات جو تھیں وہاں پر مسجد کے اطراف اور مسجد میں، ان کی خدمتوں کو دیکھتا رہا. میں دیکھ کے اس کا مطالعہ کیا تو یہ مضمون قلم بند ہوا ہے. یہ سناتا ہوں سماتا ہوں. اس کا عنوان ہے چاند بھائی. مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے، اور جو خدا کے گھر کی خدمت میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے یقیناً وہ خدا کا منتخب بلکہ محبوب بندہ ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ خدا کے نیک بندوں میں ہمارے دوست دیرینہ شیخ غوث المعروف چاند بھائی کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. عجیب شخصیت پائی ہے، جو ملتا ہے گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہتا، جو دیکھتا ہے مدتوں نہیں بھولتا. سیاہ فام، گھنی گنجان اور طویل داڑھی، چچک کے تاریخی باقیات سے مزین متبسم چہرہ، پان کی سرخی سے آلودہ دندان و دہن. عبادت کرو بولے تو یہ سب پٹی بن کے سوتے رہیں گے. متبسم چہرہ، پان کی سرخی سے آلودہ دندان و دہن، میانہ خط گھٹیلا بدن، دھلے دھلائے اجلے سفید کپڑے، سر پر منتخب رومال. باتیں بھی کچھ ایسی باریک اور معنی خیز کہ سامع حیران رہتا ہے کہ یہ غیر تعلیم یافتہ شخص کس مقام عالیہ سے ارشاد فرما رہا ہے. ان کی باتوں میں کچھ ملنگ باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن باتیں ہوتی بڑی دلچسپ ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ وہ جب شروع ہو جاتے ہیں تو ہم 10 بستہ وہاں بعد ان کی گفتگو سننے اور ان کے مطلب کی بات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. ایک زمانے میں باہر کی ہوا بھی کھا کر آئے ہیں، لیکن باہر کی ہوا لگی نہیں، راس نہیں آئی. ایک عدد ٹیپ ریکارڈ کے ساتھ بار دیگر وارد ہندوستان ہوئی اور مدتوں اس ٹیپ ریکارڈ سے خود کو اور دوسروں کو مستفید کرتے رہے. جب تک باہر رہے پابندی سے نظر، نیاز، فاتحہ، 11ویں اور خاص طور پر کنڈے کرتے رہے، اور اپنے عزیز و اقارب کے علاوہ احباب کو بھی عمدہ معقولات و مشروبات، خاص طور پر لذیذ کھیر پوریوں سے مستفید کرتے رہے. خدا جھوٹ نہ بلوائے، ہم بھی ان کے نمک خار، ہمارا مطلب ہے شکر خار ہے. دوستوں کی کوئی کمی نہیں، چاہنے والوں کی بہتات رکھتے ہیں، ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں، اس لیے کج رو لوگ راستہ کاٹ کر نکل جاتے ہیں. صوفیوں کے شیدائی ہیں اور بارگاہوں کے رسیا. دعا گو خواہ بے تمام، ہوا خواہ، ایک عدد بیوی کے شوہر اور 25-30 نعت نوازوں کے واحد نانا ہے. اللہ نے تزوج الودود الولود کی حامل بیوی اور پیٹ بھر بچے دیے ہیں، جن میں نثری کم شعری زیادہ ہے. نہایت فعال اور کارکرد شخصیت، بس کام سے کام ہے، کسی سے لین نہ کسی سے دین. یہاں کام کیا، یہاں سے جو فراغت پائی تو وہاں کام کیا. اب یہی دیکھیے کہ 4 مساجد کی خدمات نہایت تندہی اور خوش اسلوبی سے انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں. اور خدمات بھی کس طرح کی. علماء ابا کریں، زہاد کو پس و پیش ہو، متقی تیوری چڑھائیں اور بات کو پسینے چھوٹیں. ائمہ ففرو ہوں،
خطبہ دامن بچائیں، فصحا گریز کریں، بلغا منحرف ہوں، شعراء ناک پر دستی رکھیں اور حفاظ کان پر ہاتھ۔ ہمارا مطلب ہے مساجد کے بیت الخلاء کی صفائی۔ واعظ بلند اقبال ممبر پر کھڑے ہو کر مسلسل 3 گھنٹے وعظ تو کر سکتا ہے، لیکن مصلیان مسجد کے وقتاً فوقتاً سکھائے ہوئے ڈھیلے گول و برات سے معمور نالیوں سے اٹھانا ان کے بس کا روگ نہیں، ان کے بس کا روگ نہیں۔ فصحا لچھے دار گفتگو کرتے ہوئے ابھی سینہ کے نکات تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ میں برش لے کر پیشاب اور پیخانے کی ضدی باقیات کو رگڑ رگڑ کر ہٹانا، پانی بہانا اور فینائل چھڑکنا ان کا وطیرہ نہیں۔ مردے کے باہر کار ساختن ہمارے فعال اور کارکر چاند بھائی یہ کام اس خوبی اور صفائی سے انجام دیتے ہیں کہ کھڈی میں چاند چمکنے لگتا ہے۔ چاند بھائی نام اسی لیے بلکہ ان کے کام سے خود بیت الخلاء کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ کھڈی جو متحر تباہ کی ٹپکائی ہوئی ہمارنگی وہ ہما وصفی نوازشوں سے بے رنگ بلکہ بدرنگ ہو جاتی ہے، چاند بھائی جب اس میں مسکراتے ہوئے موج تیزاب دوڑا کر ضروری ہے آگ لگاتے ہیں تو بدحیت و مفرور باقیات کے دل سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ اور چپکو اشیاء اپنی کھردری سطح پر چھوڑنے لازم ہو جاتا ہے۔ خشک ویرانوں میں جب چاند بھائی اپنے دست مبارک سے فن کا کمال دکھاتے ہیں اور ایسا ہاتھ چلاتے ہیں کہ دور دور تک میدان صاف ہو جاتا ہے، اور یوں بھی کھڈی کوئی ایم ایل اے کی سیٹ تو نہیں جس پر میلے زبردستی براجمان ہو، میلے براجمان ہو۔ البتہ مرغن غذاؤں کے چپچپے نتائج چاند بھائی کو پریشان بلکہ حیران کہ انہیں بہانے کے لیے چاند بھائی کو پسینہ بہانا ڈنڈا کرنے میں چاند بھائی کا جواب نہیں، ڈنڈا کرنے میں بیت الخلاء میں کاکا چل رہا قصہ ہے، کاکا وہی بولے نا ڈنڈا کرنے میں آپ نے اور سمجھے آپ کلک ہوئے آپ نہیں تیز ہے بہت ضرورت کے بیٹھا ڈنڈا کرنے میں چاند بھائی کا جواب نہیں۔ جب وہ بند موری میں ڈنڈا مارتے ہیں تو سالہ سال سے بند دہانے اور مدوں سے بند موہانے چیخ و پکار کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں ادھر کھل گیا کیا آگے لگا ان کا چاند بھائی کا اثر ادھر ہوگا نہیں ڈنڈا لگا تو سالہ سال سے بند دہانے اور مدتوں سے بند موہانے چیخ و پکار کے ساتھ کھل جاتے ہیں اور مدتوں اپنی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نوآرندوں کو ساغر انتظار کھینچنا پڑتا ہے، اور جو کچھ کے من جملہ فراغت ہوتا ہے وہ سیدھا منزل مقصود کی جانب دوڑ چلا جاتا ہے۔ یہ سب چاند بھائی کی محنت شاقہ کے منہ بولتے نتائج ہیں۔ وہ بیت الخلاء جو تعفن اور بدبو سے مانند پارلیمنٹ اور اسمبلی ہو چکا تھا، فینائل اور ڈیزائل کی مسحور کن خوشبو سے پھر شرفا کے بیت الخلاء کی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب جو جائے تو چین سے بیٹھ کر چین سے بیٹھنے کا لطف لے سکے اور اپنا وظیفہ دبر انجام دے سکے۔ چاند بھائی کھڈی کے آباد ثلاثہ کو اس درجہ صاف اور شفاف کر دیتے ہیں کہ وہ مثال آئینہ ہو جاتی ہے اور ہر شخص اس میں اپنے نجی کمال کے علاوہ اپنا عکس جمال بھی دیکھ سکتا ہے۔
आईना हो जाने से वैसे ये दुनिया खुद एक वसी और अरीज काबिल इस्तेमाल बैतुल खला ही है, वरना बाबा आदम को क्या पड़ी थी कि जन्नतुल फिरदौस के अनवा व अक़साम की बेमिसाल नेमतों को छोड़कर दुनिया दूं में कदम रंजा फरमाए। वो तो इजाबत की मजबूरी थी। नीचे आप जानते होंगे आप लोग कि आदम अलैहिस्सलाम इजाबत के लिए तशरीफ लाए थे दुनिया में। वहाँ जो दाना खाली है गेहूं का, तो उनको इजाबत आई, तो जन्नत में इजाबत खाना कहाँ है? तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि यहाँ दुनिया में जाओ और इजाबत से फारिग हो। तो इजाबत करने आए थे, हम यहीं बस गए। कदम रंजा फरमाया वो तो इजाबत की मजबूरी थी, वरना कब जन्नत और रौनक जन्नत यानी अम्मा हव्वा को छोड़कर वादी गैर ज़ी ज़रा में कूद पड़ते। दर हकीकत उन्हें ज़रूरत शदीद ने निहायत मजबूर कर दिया था, और जन्नत बैतुल खला नहीं, जाएं तो कहाँ जाएं? यहाँ गुंजाइश फरागत कहाँ? यहाँ तूबा के साए हैं, तस्नीम के लामुतनाही किनारे हैं, बेहिश्ती महलात हैं, तायुश के हालात हैं, हुर व गिलमान के पहलू हैं, मसनद दुबदू हैं, याकूत के बागात और ज़मरुद के खैमे हैं, हर सिमत लाला वो गुल है, एहतमाम जाम व मुलमुल है, फरफर बिछे हुए हैं, तकिए लगे हुए हैं। यहाँ हैरत ज़ा आईना खाने हैं, लेकिन इजाबत खाने नहीं। जन्नत का जिक्र है कि यहाँ इजाबत खाने नहीं। अगर इजाबत की परेशानी है तो सामने ही दुनिया है, चले जाओ। शायद यही वजह हो कि हक़ ताला शानहू जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू वाज़ बुरहानहू ने हमारे वालिदैन को गेहूँ न खाने का हुक्म दिया था, और गेहूँ इजाबत आवर शय है, और आदमी का ये आलम है कि उसकी हर सुबह गेहूँ से शुरू होती है, इसलिए हर सुबह उसका मूड ऑफ रहता है और उसे हर सुबह दस्त और दुबर के झगड़े चुकाने पड़ते हैं। कौन है जो अपने हाथ से अपना गुलदान नहीं धोता? कौन है जो अपने हाथ से अपना गुलदान नहीं अच्छा धोता? वर्ड यूज कर रहा है, गुलदान माशाल्लाह। गुलदान नहीं धोता, और इतना रगड़ता है कि गंगोरे चमकने लगते हैं। मगर आदमी है बहुत मजबूर, जो चमकाता है ना खुद देख सकता है ना दूसरों को।